انسان کو جو کام بہت مشکل لگتا ہے نا، یقین کیجیے اللہ کے لیے وہ بے حد آسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کن کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے نا، تو وہ کام اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ بندہ بشر جو ہے نا بہت گنہگار ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہے نا، ہم سے جانے انجانے بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں، بہت سے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم پتہ چل جاتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کوئی غلط بات کر دی ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے، یا ہم نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، یا ایسا کوئی کام کر دیا ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو ان سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگتے ہیں؟ ہم استغفار کر کے۔ اور یقین کیجیے جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ مجھے استغفار کرنی ہے، یا پھر مجھ سے کچھ ضرور گناہ ہو گئے ہیں جو میں عجیب سا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے دل پہ عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، کبھی آپ کو کہ فیل ہوتا ہے کہ نیند اچھی طریقے سے نہیں آ رہی ہے، اور عجیب سے اپنے آپ کو گنہگار سا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، تو یقین کیجیے وہ آپ کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت بس یہ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور ہم ان سے معافی مانگیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہونا کہ ہم اگر استغفار کو اپنا معمول ہی بنا لیں اور ہم اس کو ہر وقت کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو جانے یا انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں نا، اللہ پاک اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت جو ہے نا، وہ انسان کی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ معافی مانگنا شروع ہوں گے نا، تو یقین کیجئے پھر جو آپ کے دل کے اندر بھی جو خیالات ہوں گے نا، آپ کے جو دل کے اندر آپ کی آرزویں ہیں، آپ کی مرادیں ہوں گی نا، وہ بغیر کہے پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ والا درجہ جب آ جاتا ہے نا، پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی سی چیزیں، ایسی سی نعمتیں اپنی فراوانی کر دیتا ہے اس کے اوپر، کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ، میں تو بہت گنہگار تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے کتنا نواز دیا۔ اور جب یہ سٹیج آئے نا، تو میں کہتی ہوں پھر شکر گزاری کرو۔ اچھا، استغفار کو نا ہم نے بڑھا دینا چاہیے۔ اگر ہماری کوئی نعمت پوری بھی ہو جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم استغفار کو کم کر دیں کہ میری تو مراد پوری ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ استغفار کو ہمیں بڑھا دینا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، جو استغفار کی آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہی آپ پہ کرم ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جائیں نا، تو دیکھیں ہر بندے کو پتہ ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ رہا، کیونکہ اسے توفیق ہی نہیں مل رہی۔ تو جس کو توفیق ملتی ہے نا، وہ یہ شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں۔ تو دیکھیں، اس میں دو چیزیں، ایک تو آپ اس کو اچھا نا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ وضو ہو بے وضو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کا دھیان آئے نا، تو آپ ایک دم سے آپ کو کچھ خیال آئے، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ سونے کے لیے لیٹنے جا رہے ہیں تو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ استغفار پڑھتے جائیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھلا پڑھنا ہے، بغیر گنتی کے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتیں لا تعداد کر رہا ہے، تو جب اللہ کا کرم جو ہے نا، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، تو پھر استغفار کرنا بھی ہم پر اسی طرح لازم ہے نا کہ اس کو بھی ہم لا تعداد پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اس کو تعداد کے ساتھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ آخر میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھا ہوگا۔ اور بیچ میں آپ رکھ لیں، آپ چاہے آپ 2000 کی تسبیح رکھ لیں، آپ 3000 بار پڑھنے کی تسبیح رکھ لیں، 5000 کی رکھ لیں، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو، پورے ایمان کے ساتھ، پورے خوشی و خضوع کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے گا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر انسان زندہ ہے نا، تو معافی کے دروازہ کھلا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اچھا، پھر ایک کسی اسپیسیفک چیز کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیجئے۔ میں کہتی ہوں کہ کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے نہ بھی پڑھیں نا، تو آپ صرف یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل کرے۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ آپ کی زبان پر ہے، جو کچھ ہمارے دل میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے نا۔ تو اور آپ نے یہ بات دماغ میں رکھنی ہے کہ استغفار پڑھنا ہے تو صرف استغفار نہیں ہے، آپ پراپر استغفر اللہ کہیں۔ استغفر اللہ ایک پراپر استغفار ہے۔ اور باقی نا، میں استغفر اللہ کے کچھ اسکرین شاٹس یہاں پر لگا رہی ہوں، یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گے۔ تو جناب، آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اب میں اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک پر نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔